بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا عدل کرو اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں کسی بھی عہدے پر پہنچ کر عدل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر بندہ عدل نہ کرے تو اس دنیا میں اس پر لعنتیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ چاہے اپنے ملک میں رہے یا کسی دوسرے ملک میں اس پر لعنتیں پڑتی رہتی ہیں۔ آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے عدل کی مثال میں سناتا ہوں۔ غسان کے بادشاہ نے خط لکھا اور عرض کیا کہ جناب میں اور میرے وزراء مشیر ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ، تشریف لائیں۔ جب وہ پہنچے تو آ کر مسلمان ہو گئے، ساتھ وزیر بھی مسلمان ہو گئے۔ کچھ ماہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں انہوں نے گزارے اور پھر حج کا موسم آیا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جس کس نے حج کے لیے جانا ہے تو وہ تیار ہو جائے۔ تو غسان کے بادشاہ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے میں بھی حج پہ چلتا ہوں۔ اب جب پہنچ گئے، مکہ شریف پہنچے، بیت اللہ شریف کا طواف شروع ہوا تو دوران طواف اس کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی، زمین پہ اس کو گھسیٹ کے کھینچ کے چل رہا تھا غسان کا بادشاہ۔ تو اس دوران ایک دیہاتی شخص کا پاؤں انجانے میں غلطی سے اس کی چادر پر آیا اور چادر کھل گئی۔ جب چادر کھلی تو اس کو غصہ آیا اور اس نے اتنی زور سے اس بیچارے دیہاتی کو مکہ یا تھپڑ مارا کہ اس کے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی لے کر حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچا کہ جناب ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس بادشاہ کو بلوایا، غسان کے بادشاہ کو، اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے کہا کہ میری چادر پہ اس نے پاؤں رکھ دیا، میری چادر کھل گئی اور مجھے غصہ آیا تو میں نے مکہ لگا دیا، جس سے یہ معاملہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب تم نے اقرار کر لیا، اب یا تو اس سے معافی مانگو، معافی مانگ کر دیت ادا کر کے اس کو راضی کر رہو، اگر راضی نہیں کر سکتے تو پھر ناک توڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمر عدل کرے گا، عمر انصاف کرے گا، عمر کی بارگاہ میں نا انصافی ہرگز نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جناب میں بادشاہ ہوں، اس سے معافی مانگو، اس غریب سے دیہاتی سے میں معافی مانگو، اور پھر آپ اگر معافی نہ مانگی تو اس کے بدلے میں میرا ناک توڑیں گے۔ حضرت کچھ خیال کریں، میں بادشاہ ہوں، وہ ایک غریب ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام نے تم دونوں کی حیثیت برابر کر دی ہے، اسلام نے تم دونوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دی ہے۔ اب اسلام کے اندر کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں بھاگ کر چلا جاؤں، جا کر دوبارہ نصرانی بن جاؤں، تمہارا دین ہی چھوڑ دوں، پھر فرمایا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ مرتد کی سزا وہ قتل ہے، پھر حضرت میری تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب اس نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے، صبح پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب دوبارہ صبح کے لیے انتظار ہونا شروع ہو گیا، حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، تو وہ راتوں رات بھاگ کر گیا اور دوبارہ جا کر معاذ اللہ نصرانی بن گیا، دین اسلام چھوڑ دیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کا عدل یہ تھا، اور اس عدل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی کہ تکیے پر، اینٹوں کے تکیے پر بھی آپ کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ کیسر کے بادشاہ کیسر روم، اس نے اپنا قاصد بھیجا حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں کہ جاؤ ان کے حال دیکھ کر آؤ، ان کے حالات دیکھ کر آؤ، کیا کرتے ہیں وہ۔ اب قاصد آیا مدینہ منورہ میں، اس نے آ کر پوچھا این ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا لیس لنا ملک، ہمارا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل امیر لنا، ہمارا ایک امیر ہے، وہ بھی شہر میں نہیں ہے، مدینہ شریف سے باہر گئے ہیں، جا کر دیکھ لو کہیں بیٹھے ہوں گے۔ جب وہ قاصد مدینہ منورہ سے باہر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ دھوپ میں گرم ریت کے اوپر اپنے درے کو تکیہ بنا کر حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی اور کہنے لگا رجل لا یقر جمیع الملوک من ہیبتہ، اس نے کہا کہ ایسا بندہ جس کی ہیبت سے لوگوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، بادشاہوں کے آرام ختم ہو چکے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے۔ اور پھر اس نے ایک تاریخی جملہ کہا یا عمر عدلتا فامنتا ونمتا، تم نے عدل کیا
اور عدل کی بدولت تم امن میں آ گئے، اب جہاں چاہو تمہیں نیند آ جائے گی۔ جو عدل کرتے ہیں انہیں اینٹوں کے تکیے پر بھی نیند آ جاتی ہے، اور جو عدل نہیں کرتے پھر انہیں نرم و ملائم بستروں پر بھی نیند نہیں آتی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگی میں عدل کریں تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو، بعد میں یہ بیان نہ دینا پڑے کہ ہم سے غلط فیصلے کرائے گئے۔ بہتر ہے جب آپ کو مقام ملے تو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سامنے رکھ کے، شریعت مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عدل کی توفیق عطا فرمائے۔